سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الف مرہ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. اما بعد. آئیڈیل زندگی ایک انسان کے دل میں خیال ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ ایک زندگی کا تصور و خیال نہ اپنے ذہن میں رکھتا ہو. ایک مثالی زندگی جس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیل زندگی. کیا ہے مثالی زندگی؟ کہ بھائی دنیا بہت بہتر ہو، اچھا مکان ہو، اچھی بیوی ہو، بچے ہوں، کاروبار اچھا ہو، صحت مند زندگی ہو، اور ظاہر خوب پیسہ ہو، اچھا سٹیٹس ہو، لوگوں میں عزت ہو. اس کو کہتے ہیں کہ آئیڈیل زندگی انسان کی. اور ہر انسان یہ چاہتا ہے اور چاہنا چاہیے. بالکل الحمدللہ اچھی چیز ہے. مثالی زندگی ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنی پسند کی زندگی انسان کی ہو. تو بھائی اگر اس کا نام آئیڈیل زندگی ہے، مثالی زندگی ہے، جو ابھی میں نے چیزیں آپ کے سامنے بتائیں، تو سب سے زیادہ تو ہم چیز اگر تلاش کریں تو یہ جو بادشاہ ہوگا، بادشاہ وقت جس کو کہتے ہیں، تو اس کی تو پھر آئیڈیل زندگی ہوئی، سب سے بہتر زندگی ہوئی. اس کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے، محلات بھی ہیں، نوکر بھی ہے، چاکر بھی ہے. اور پرانے زمانے کے بادشاہوں کی بات کرتا ہوں، بس ایسے کیا تو حاضر ہو گئے لوگ، فلاں لے آؤ، یہ لے آؤ، جو چاہے اس نے کر لیا، پورا ملک اس کے پاس. اگر یہ آئیڈیل زندگی ہے تو اس کی مثالیں تو ہمارے پاس موجود ہیں. حضرت علم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کی سلطنت کو کیوں چھوڑا انہوں نے؟ پھر تو بادشاہ تھے ایک اتنی بڑی اسٹیٹ کے، بلخ، انہوں نے کیوں چھوڑ دی زندگی کو؟ پھر کیوں ترک کیا اس زندگی کو اگر یہ سب کچھ آئیڈیل تھا انسان کا؟ حقیقت میں یہ نہیں، یہ چیز آئیڈیل نہیں بن سکتی زندگی انسان کی. اصل زندگی، آئیڈیل زندگی جو ہے انسان کی یہ ہے کہ زندگی سے انسان سے یہ نکل جائے اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اگر ایسے ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اگر ایسے حالات آ گئے تو پھر ہم کیا کریں گے، یہ کیوں نہیں ہو رہا، اگر یہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا. یہ ہے جو لائف، جو فکروں سے بھرپور زندگی انسان کی ہوتی ہے. سارا کچھ موجود ہو اور یہ سب موجود ہے زندگی میں، تو زندگی وہ کبھی بھی آئیڈیل زندگی انسان کی نہیں ہو سکتی. ہے یا نہیں ایسے؟ کتنی دولت انسان کے پاس ہو، کتنا بھی بہرحال جو کچھ بھی ہو، اور اس سے چھٹکارا نہ ملے انسان کو، ملتا ہی نہیں، بہت مشکل ہے. بادشاہ کیا فکر ہو نہیں، کبھی وہ بغاوت نہ کر دے، کبھی دوسرے لوگ حملہ نہ کر دیں، کبھی میری فلاں چیز نہ ہو جائے. ہزاروں انسان کو فکر لاحق ہوتے ہیں انسان کو. تو اگر اس چیز سے انسان کو چھٹکارا ملے کہ بے فکر ہو جائے زندگی انسان کی، اور یہ سب غم نکل جائیں، اور زندگی میں یہ غم نہ رہے، تو اس کا نام ہے آئیڈیل زندگی. اس کا نام ہے. یہ دولت سے، مال سے، دکانوں سے، کاروباروں سے، یا اپنی چاہت کی زندگی سے انسان کو زندگی بھر نصیب نہیں ہوگی. وہ ایسے ہی ہے جیسے پیاسا تھا اور پیاسے ہی دنیا سے چلا گیا. کبھی تکمیل تک انسان نہیں پہنچ سکے گا کہ میں ایک اچھی زندگی گزار لوں، اچھی زندگی گزار لوں، بے فکر زندگی.
تو الحمدللہ ہونی چاہیے زندگی سے. میں عرض کیا آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بے فکر زندگی کا جو ہے بہت اچھا علاج پیش کیا ہے. اور جن لوگوں نے اس کو اختیار کیا الحمدللہ اللہ والے لوگ ہیں، وہ نیک سہارا جس کو کہتے ہیں نا اللہ والے، ان کے پاس تو کچھ نہیں دیکھتے. 100-150 سال پہلے ایک بزرگ حضرت محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، بھوپال کے اور دکن کے بڑے بہت بزرگوں میں شمار تھا. حضرت تھانی اور حضرت رشید گنگوی کا زمانہ تھا اور سہارنپوری موجود تھے. محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ یہ میرے حضرت کے والد تھے. درویشی زندگی تھی جس کو کہتے ہیں مثالی زندگی بتا رہا ہوں کہ کیا تھی. کچھ نہیں تھا، ہاتھ سے کماتے تھے. اتنا کچھ علم رکھنے کے بعد اور پڑھانے کے بعد بھی ہاتھ سے کماتے تھے، بکری چڑھاتے تھے. شام کو جب گھر آتے گھر تو سونے سے قبل کیا کرتے کہ جو کچھ گھر میں ہوتا تھا ہی نہیں پہلے تو پانی بھی، حتیٰ کہ پانی کے جو برتن ہوتے وہ بھی پانی گرا کے الٹا کر رکھ دیتے تھے. کچھ تھوڑی بہت چیز ہوتی تھی وہ خیرات کر دیتے تھے. پوچھنے پر کہتے کہ بھائی جس نے مجھے آج دیا تو کل بھی دے گا، میں کل کا فکر لے کے کیوں سوؤں؟ وہ کل ہوتی بھی یا نہیں ہوتی ہے. اس سے تو فارغ ہو جاؤں کہ میرے ذہن میں کوئی چیز رہے کہ بھائی فلاں آ جائے فلاں ہو جائے، ہوئے گا نہیں تو فکر ہی نہیں ہوگا میرے پاس. یہ ہے آئیڈیل زندگی. کبھی انسان ایسے سو کے دیکھے نا بستر پہ تو الحمدللہ دیکھیں کیسی پیاری نیند اس کے انسان کو آتی ہے. تو فکر جو ہے انسان کے یہ آئیڈیل زندگی نہیں بنے دیتے، تفکر نہیں کرتے. دوسری آئیڈیل زندگی کیا ہے؟ یہ تو دنیا کی ہو گیا. آخرت کے اعتبار سے الحمدللہ جب انسان اس دنیا کے ساتھ جا رہا ہو تو کوئی بھی گناہوں کے بوجھ انسان کے سر پہ نہ ہو. گناہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو اٹھانا پڑے گا آخرت میں ہمیں. سب سے بڑا بوجھ تو گناہ کو ہوگا انسان کا، جو بہت آسانی سے ہم لوگ کما لیتے ہیں. کتنی آسانی ہے اس گناہ کو کمانے میں. آپ صرف تھوڑی سی زبان ہلائیں اور کسی انسان کی غیبت کر دیں، بس کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ نہیں لگتا. اور کتنا بڑا بوجھ اس نے آخرت کو اٹھا لیا، کتنا بڑا گناہ اس نے کما لیا. آپ سوچیں اس کو. تو گناہ کرنا کتنا آسان ہے انسان کے لیے، اور اس کا بوجھ جو ہے بہت بڑا ہوگا. بوجھ انسان روز قیامت میں اس کو اٹھا نہیں سکے گا. اس سے چھٹکارا انسان کو مل جائے، گناہوں سے چھٹکارا مل جائے. تو اگر یہ 2 چیزیں کسی انسان کو نصیب ہو جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ بھائی فکر سے بے فکر ہو جائے آدمی، بالکل کوئی غم ہی نہ رہے الحمدللہ کسی قسم کا. اب کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کی پرورش کیسے ہوگی، میں مر جاؤں گا تو بچوں کون پالے گا، اس مکان کا کیا ہوگا، اس دکان کا کیا ہوگا. کوئی فکر ہی نہ رہے انسان کسی قسم کا. کاروبار چلے گا نہیں چلے گا، یہ ہوگا ہی نہیں ہوگا، فلاں چیز آئے گی ہی نہیں آئے گی، وہ ہوگا کب ہوگا، کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، نکلتا نہیں. اس کو تھاٹس کہتے ہیں. اور پورے جو ہمارے دماغی ہاسپٹل ہیں اسی وجہ سے بھرے پڑے ہیں. اور یہ بیماری ہے ہی نہیں دور ہونے والی. ایک واحد بیماری جو دور نہیں کر سکا وہی ڈاکٹر کر ہی نہیں سکتے، سوائے اس کے سن کر دیں دماغ یا گولی دے دیں. آپ کیسے چھٹکارا آج نہیں مل سکتا؟ اللہ کے نبی سے سنیں دونوں چیزوں کے علاج بڑے آسان بتائے ہیں. کریں گے بھائی؟ سننے غور سے میری بات کی تو کام کی بات ہے الحمدللہ، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. آج ہی آئیڈیل زندگی بن سکتی ہے ہماری الحمدللہ. بے فکر ہر چیز سے آدمی سے زندگی کی کلفتوں کو سب چھوڑ جائے انسان. سب زندگی کی کلفتوں پہ رونا دھونا چھوڑ دے، ایک در کو تھام کے سب دروں کو چھوڑ دے. ختم. کیا غم لے کر بیٹھے آدمی، لیکن چھٹتا نہیں ہے. مصیبت تو یہ نا کہنے میں اور ہے، چھٹتا نہیں ہے. اسی لیے تو الحمدللہ علاج چاہیے ہمیں چیز کا. پہلے تو علاج کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو بیماری کی تشخیص کی جائے کہ بھئی بیماری کیا ہے. یہ سب کچھ میرے پاس ہے. اکثر لوگوں میں دیکھتا ہوں حضرت سب کچھ ہے، گھر بھی اچھا ہے، بیوی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، بچے بڑے سمجھدار ہیں، اچھے کاروبار کر رہے ہیں، نیند نہیں آتی ہے. سب کچھ چیز ایسی بتائیں وظیفہ دیں. زندگی کی کلفتوں پہ رونا دھونا چھوڑ دیں. اس چیز کو پکڑ لو. کب، کیوں، کیسے، کیا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے.
تو اس کا اتنا علاج ہے الحمدللہ کہ جب یہ بیماری ہو جائے نا انسان کو کہ ہے سب کچھ پھر بھی کچھ نہیں ہے، پھر یہ پریشانی چلی جا رہی ہے آدمی کے پاس، کرے کیا؟ اب بھی ہم سب ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا بہت فضل ہے سب پر کہ اتنا تو ہمارے پاس بڑے آرام سے ہوگا کہ الحمدللہ 1 سال تک نہ ہمیں کپڑے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 5-10 سال تک نہ پڑے، جوتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، کپڑوں کی پھٹتے ہی نہیں، کپڑے جیکٹ ہی نہیں پھٹتی۔ اس کو میرے خیال 10 سال تو ہو گئے اس کو پہنتے، جانی نہیں چھوڑی میری، ایک ہی چیز چپٹی جاتی ہے آدمی کو، یہ غم لگا لے آدمی، نہیں جی یہ فیشن چل رہا ہے آج، اس فیشن پہ چلنا چاہیے، اس نے تو ایسا پہن لیا تو میں ایسا پہن لوں گا تو کیا ہو جائے گا، اس کی یہ اتنی ماڈل گاڑی آ گئی، گاڑی چل رہی ہے آپ کی، چل رہی ہے الحمدللہ، پیچھے پلیٹ کیوں دیکھتے ہیں آپ؟ پلیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس پر، اس کی سالی نہ پڑے، اب چلتے چل رہی ہے، اور انشاءاللہ جس کو فکر ختم ہو جاتے ہیں اس کی گاڑی کبھی رکتی ہی نہیں ہے، وہ نہیں رکتی پھر گاڑی زندگی کی گاڑی نہیں رکتی انشاءاللہ۔ کیا علاج ہے بھائی؟ اب اس کا علاج بھی سنیں نا، علاج کریں گے نا، علاج اس کا آپ کو ہی فائدہ دے کر لیں گے۔ علاج بہت آسان ہے اسلام کے اندر، دونوں چیزوں کا الحمدللہ کہ گناہ سے بھی چھٹکارا ہمارا ہو جائے، جب اس دنیا سے جا رہے ہو تو کوئی ہمارے اوپر گناہوں کا بوجھ نہ ہو، ہلکے جائیں، بڑے آرام کے ساتھ جائیں۔ ایک بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے آج، ہمارے قاری صاحب کا رشتہ دار تھا، شاید آپ نے سنا بھی کل، کیا اس کو کہتے ہیں آئیڈیل زندگی الحمدللہ، چلا تو گیا، افسوس تو ہے الحمدللہ، جانے کا سب کو افسوس ہوتا ہے۔ 28 سال کا لڑکا بچہ تھا، بلیک بورن میں، آج جنازہ بھی تھا اس کا، تو دماغ متاثر ہو رہا ہے اس سے، تو اس میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جب کسی کو آدمی دیکھتا ہے رشک، یہ ہے رشک، جب دیکھتے ہیں یہ آئیڈیل زندگی، جیسے ہمیں ہوتا ہے نا واہ کیا مکان ہے، کیا دکان ہے، آئیڈیل زندگی، جس کے یہ آئیڈیل ہو جاتے ہیں دماغ میں تو اس پہ رشک کرتا ہے، لیکن جس کے آئیڈیل بن جائے آخرت پھر اس پہ رشک کرتا ہے، دماغ سے نکلتی ہی نہیں وہ واقعہ کہ کس طرح نکل گیا وہ، اس کی زندگی کیا جانا دیکھیں اس کا کمال، سبحان اللہ۔ حافظ تھا، پہلے تو سورہ یاسین پڑھی، خود کسی کا محتاج، حافظ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو کیا اس کو تلقین کرے رہتا، ہاں وہ حافظ جو اپنے دور کو پکا رکھے گا تو پھر اس وقت بھی دور پکا ہوگا اس کا۔ تراویح سے تو ہم بھاگ جاتے ہیں، بس تھوڑا قرآن سنائے، 1 سال سنا دیتے ہیں، 2 سال پھر ڈھونڈتے پھر چھپ جاتے ہیں، نہیں ہم نے تراویح نہیں پڑھنی، ہم نے تراویح نہیں پڑھنی۔ تو یاد رکھو وقت آئے گا جب یہی قرآن جو ہے شہادت دے گا، یہی قرآن شہادت دے گا آپ کو، اس نے کام آنا ہے، ایمان کا یہ شہادت دے گا، گواہی دے گا یہ قرآن کہ حافظ قرآن ہے۔ جس وقت بچہ جانے لگا دور پکا تھا تو قرآن فوراً آ گیا اس کے لیے، تو فکر کیوں کرتا ہے، تیری ایمان کی حفاظت اب میں کروں گا، وقت تیرا اب آیا ہے، زندگی تو نے میرے ساتھ گزاری، اب میں تیری دوستی نبھاتا ہوں، مونس غمخوار بنتا ہوں تیرا، تو خود بخود اس میں طاقت آ گئی۔ ہاسپٹل میں تھا، آکسیجن ختم تھی اس کی، اس نے سورہ یاسین پڑھی۔ کس نے پڑھی؟ اس نے نہیں، قرآن نے پڑھی ہے سورہ یاسین، قرآن خود نکلا اس کے سینے سے، نکلتا ہے الحمدللہ۔ اور پھر قرآن نے ہمت دی، اس نے پھر 15 منٹ الحمدللہ اللہ سے دعائیں کی، اللہ کے حضور میں بیٹھا ہوا دعائیں کر رہا اللہ تعالیٰ سے، کیا دعائیں ہوں گی اس کی، سبحان اللہ۔ یاسین میں، اور پھر رمضان کے لمحات، عصر کا ٹائم، سبحان اللہ، بولے نا سبحان اللہ۔ آئیڈیل زندگی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ زندگی چاہیے یا محلات چاہیے، مکان چاہیے؟ اب فیصلہ کر لیں آپ، کس پہ رشک کرنا چاہیے ہمیں؟ گھڑیوں پہ، مکانوں پہ، دولتوں پر؟ اس پہ رشک کریں، اس چیز پہ رشک کریں، یہ سیکھ جائیں، یہ کیفیت پیدا ہماری ہو جائے۔ دو زندگی کانسیپٹ ہمارے پاس ہیں، آئیڈیل دی ہم دکھا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس نے ہاتھ اٹھائے، قرآن خود پڑھا الحمدللہ، سورہ یاسین پڑھی، ہاتھ اٹھائے، دعائیں کی، اور دعائیں کرنے کے بعد الحمدللہ آسمان کی طرف دیکھا، شہادت دی، اللہ کو رہا ہے نا زندگی۔ سبحان، کیا گارنٹی ہماری بھائی؟ دونوں تو کما رو پیڑ ساری زندگی، اور جب اصل وقت آتا ہے اللہ ہوا، نہ قرآن زبان پہ، نہ کلمہ زبان پہ، نہ پاس پوچھنے والا کوئی کھڑا ہے، نہ دیکھنے والا کوئی کھڑا ہے، بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، تقسیم کرنا ہے اس کا مال۔ کافی تنگ تھے، بیمار ہو گیا تھا بیچارہ، وقت آ گیا تھا، یہ جانا چاہیے تھا بیچارہ، اب کیا ان کی خدمت کہاں تک کون کر سکتا ہے؟ لیکن ایسے بیماروں کے جو قرآن کے ساتھ چلتے ہیں اور جن کے ساتھ قرآن زندگی میں ہوتا ہے الحمدللہ، ان کو کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قرآن ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کی قدر کرو بھائی۔ جس کے سینے میں قرآن آ گیا ہے قدر کرے، بہت قدر کرے اس کی،
اللہ نے اس کے دنیا میں اس کو ایسی جنت دے دی کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. دیکھیں میں ہمیشہ کی بات کرتا ہوں, ایک نعمت کے ساتھ دو چیزیں چلتی ہیں. ایک اللہ کی نعمت کے ساتھ ہمیشہ دو چیزیں چلتی ہیں, ایک شکر چلتا ہے اور ایک ناشکری چلتی ہے. یہ یاد رکھنا. جس نے شکر کیا اللہ تعالیٰ کہ اس کی حد کوئی نہیں, اس کو میں بڑھاتا چلا جاتا ہوں. اب قرآن کی حد یہ دی ہے, آپ تو جانتے ہیں وہ قرآن کی کیا حد ہے. اس کی حد ہے ہی نہیں. اس کی حد یہ ہے کہ جنت میں تو قرآن ترتیب سے پڑھتا جانا اور جنت کی منزلوں پہ چڑھتا جانا. دنیا میں اس کی حد دکھا دی جاتی ہے. آج دیکھ لیں گے, آج ختم قرآن ہے نا الحمدللہ, آپ دیکھ لینا قرآن ختم ہی نہیں ہوتا. جہاں آخریات پڑھیں گے پھر قرآن کیا ہوگا, پھر شروع ہو جائے گا. اللہ سے شروع ہو گیا یا نہیں ہوگا؟ تو قرآن تو ختم ہی نہیں ہوا. قرآن تو آج شروع ہوگا, پھر ختم قرآن نہیں ہو رہا. ختم کیا ہے قرآن تو پھر شروع ہو رہا ہے. آپ کو بتا رہے کہ ابھی ختم نہیں ہوا, میں شروع کر دو. اب تم تراویح میں پڑھتے تھے, آئے سننے والوں, اب تم خود زبانی شروع کر دو. یہ نہ سمجھے آج قرآن ختم ہو گیا بس. قرآن تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ سے پھر شروع کر دیتے ہیں پڑھنا. الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. قرآن ختم, جس طرح قرآن ختم نہیں ہوتا, یہ اتنی بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا پھر جو انعام بھی ختم نہیں ہوتا. جنت میں درجے بڑھتے چلے جائیں, کہاں تک بڑھیں گے. قرآن تو ختم نہیں ہوتا. اب کوئی انشاءاللہ ایسے حافظ کی جو عمل حافظ ہے, جس نے قرآن کے دور کو پکڑا, قرآن کی آیتوں سے محبت کی, الحمدللہ اس کا تو مقام پھر اللہ بتا رہے. یہ آئیڈل ہوئے نہیں زندگی, مزہ آیا نا سن کے. اب میں آپ سے سناؤں جی اس کا مکان تھا, کیا بات تھی جی. اس میں مکان میں ایک بجلی لگی ہوئی تھی, اور ایسا بہترین کارپیٹ تھا, کیا بڑا مزہ ہے جی. ایسا صوفہ تھا, بیٹھا تھا جناب اس میں, جب چائے میں نے پی تو الحمدللہ ایک دم ٹیلی فون ہے, دبئی میں تیری بلڈنگ ہے بھائی, اس کے کرائے بھی آ گئے ہیں, سبحان اللہ. پھر اس نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی, اس نے او ہو یار ایک سگار پیا, واہ جی کیا کون سی زندگی اچھی لگ رہی ہے آپ کو. نشہ اتر گیا نا, یہ نشہ ہے. نشہ اتر, دیکھ بچے کا قصہ سنایا, سارا نشہ اتر گیا الحمدللہ. یہ زندگی کیسے ملتی ہے انسان کو, آئیڈیل لائف, کہ جب یہ فکر ختم ہو جائے کہ کیا ہوگا, کب ہوگا, کیسے ہوگا, کیوں ہو رہا ہے, مکان کیوں نہیں ہے, پیسہ کیوں نہیں ہے, فلاں چیز کیوں نہیں ہے, یہ کیوں نہیں, یہ کیسے ہو. اللہ کے نبی نے اس کا علاج بتایا. دو چیزوں کے علاج سمجھا, گناہ ختم اور زندگی سے فکر ختم. علاج کریں گے نا سب. رمضان میں بیٹھے کرنا ہے سب نے, دیکھ لیں. یہ رمضان ہے اس لیے وعدے لیتے ہیں رمضان ہمارے سے, خوب وعدے لے کے جا رہا ہے کہ جی ہم جس طرح تراویح پڑھی ہیں ہم انشاءاللہ نفل پڑھیں گے, جس طرح قرآن سنا ہے ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے. یہ سب وعدے کر رہے ہیں ہم رمضان سے. جو رمضان سے وعدہ نہیں کرتا, رمضان دیتا اس کو کچھ نہیں ہے. یہ سب وعدے ہو رہے ہیں ہمارے انڈائریکٹلی. قرآن پڑھا جا رہا ہے جی ہم پڑھیں گے. جب تراویح میں آ رہے ہیں جی ہم انشاءاللہ پوری عشاء میں پہنچا کریں گے. چلو تراویح اب یہ ہم سے وعدہ کہ ضرور یہ اس ٹائم پہ ہم نے جو ہے وقت جو ہے عشاء کا وقت کہاں گزارنا ہے. یہ قرآن وعدے, یہ رمضان وعدے لے کے جا رہا ہے ہمارے سے, اس کو نہیں چھوڑنا, یاد رکھیں. پھر اگلے سال رمضان بہت سخت ناراض ہوگا کہ جاؤ چھٹی کرو, میں تمہیں ملتا ہی نہیں. یہ ساری باتیں ہم نے کرنی جو رمضان ہمیں دے کر جا رہا ہے. کریں گے نا بھائی. عشاء پکی, عشاء کا ٹائم تو ایسا پکا کرا دیا کہ دیکھو کتنا عجیب لگے گا. عید والے دن ابھی ہم آتے تھے جناب تو کھڑے ہیں 1 گھنٹہ پوری طرح پڑھ رہی ہیں, پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے, پھر تو ایک دم کٹ پڑے گا انشاءاللہ 15 منٹ میں فارغ. کتنا آسان ہو گیا. یہ وعدہ تھا رمضان کا کہ تم نے پکا کر لینا ہے. اب گھنٹہ نہیں ہوگا, کیا ہوگا, 15 منٹ کا کام ہوگا کہ ہم نے آ کے نماز پڑھنی ہے جماعت سے. گھر نہیں, مسجدیں اللہ نے دی ہیں, گھر آنا ہے اور 15 منٹ جیسے تراویح میں بھاگتے تھے نا, اس کا ایک بس یہ دماغ اٹھا لیں کہ بھائی رمضان چل رہا ہے, رمضان بند ختم نہیں ہوا, بس تراویح پڑھنی ہے ہم نے. تو عشاء پہ انشاءاللہ جماعت تک پہنچ رہے ہیں. تو علاج ابھی ذکر بھی ہم نے کرنا. علاج یہ بھائی اللہ کے نبی سے سناتے ہیں حدیث کہ جو شخص صبح کے بعد بیٹھ کے تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیتا ہے اور شام کو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیتا ہے, تو درمیانے میں جو بھی تفکرات جو کچھ بھی ہیں اس سب کا میں کفیل بن جاتا ہوں. بس اتنا سا نسخہ ہے. جنہوں نے یہ کیا ہے الحمدللہ ان کی واقعی زندگی ایسی گزری بے فکر ہو جاتے ہیں. کسی مصاحب پہ سب اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ان کے دل میں ایک ایسا نور پیدا فرما دیتے ہیں کہ بے فکر ہو جاتے ہیں اس چیز سے. کب ہوگا کیا ہوگا کہ اللہ کے اختیار میں. کیا کرنا ہے کام ہم نے, صبح اور شام بیٹھ کر
ذکر کرنا ہے تھوڑا سا، حسب توفیق۔ ذکر کتنا کرنا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو، بڑا آسان۔ بھائی ایک تصویر درود شریف کی کر لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنی پڑھ لیں، ایک تصویر پڑھ لیں۔ ایک تصویر نہیں پڑھی جاتی، آدھی پڑھ لیں، آدھی نہیں پڑھی جاتی 15 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک۔ اور استغفار، استغفر اللہ، یہ چھوٹا سا یہی پڑھ لیں، ٹھیک جی۔ اور اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ۔ کمپلیٹ ہو گیا آپ کا وظیفہ، نور اور نور ہو گیا اس پر۔ کتنی دیر لگے گی اس میں؟ 10-15 منٹ لگیں گے۔ صبح بیٹھیں، نماز پڑھیں، یہ وظیفہ آپ نے پڑھا، شام ہوئی، شام کو پھر یہ وظیفہ پڑھ لیں، الحمدللہ۔ یہ وعدہ ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے جو ہیں وہ حق ہوتے ہیں۔ آپ زندگی میں دیکھیں گے انشاءاللہ تفرقات سے بالکل فارغ کر دیں گے۔ کیسے کہ جب بھی کوئی پریشانی مصیبت آئے گی اللہ تعالیٰ ایسا آسان فرما دیں گے، ایسا سہل فرما دیں گے کہ اس کو پتہ بھی چلے گا یہ میرا کام کیسے ہو گیا۔ در بدر بھاگنے سے، ادھر ادھر جانے سے، اتنی پریشانی سے انسان کو لاحق ہوتا ہے، آرام سے نیند سوئے گا۔ صرف کیا کرنا ہے ہم نے؟ صبح اور ذکر، سمجھیں گے نا کیا کتنا چھوٹا ذکر ہے۔ آپ گناہ آخرت کا جو ہے اس بچے کی طرح ہماری زندگی ہو اور بے فکر جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا صبح اور شام اللہ کے ذکر کے ساتھ گزرا تو اس کے بدن کے اوپر کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ جس کا صبح اور شام اللہ کے ذکر کے ساتھ گزرا اس کے جسم پر کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور یہ ہے اللہ کا ذکر ہے دوستو، اس کی پابندی کر لیں۔ گناہوں سے چھٹکارا، موت بہترین موت اور زندگی بہترین زندگی۔ ان آئیڈیل زندگی سے انسان کی جان چھوٹ جائے گی الحمدللہ، جو کہ فکر ہی فکر ہے، ایک بے فکر زندگی انسان کے پاس آ جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں قناعت۔ اللہ کی ہر چیز پہ بندہ راضی ہو جائے گا۔ چاہتا ہے جو اللہ وہی ملتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ملتا۔ یہ پریکٹیکل لائف میں ہماری زندگی میں آ جائے گا اللہ کے ذکر صاحب۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے بولا ذکر اللہ اکبر، کیا ہے؟ اللہ کا ذکر جو ہے سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، مفہوم فرماتے ہیں بڑا زبردست، کہتے ہیں یہ اللہ کا جو ذکر جو بڑا ہے، کیوں بڑا ہے؟ اس لیے کہ تو یاد کر رہا ہے، نہیں بڑا اس لیے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تیرے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے یاد کر رہا ہے۔ تو اللہ کا یاد کرنا بڑا ہے ایک بندے کو، یعنی ایک تو میں یاد کر رہا ہوں کسی کو، ایک عام بڑا آدمی بادشاہ سلامت کسی کو کہتا ہے جی اس کو بلاؤ، انہوں نے یاد کیا ہے، مجھے یاد کیا ہے، کیسے فون آ گیا؟ تو یہاں کہا جا رہا ہے اور ذکر جو بڑا اس لیے ہے، ابن عباس کہتے ہیں یہ نا تیرے تو ذکر کر رہا ہے، تو اللہ کو بڑا بہت بڑا کام کر رہا ہے تو نہیں، اس لیے کہ تیرے ذکر کی وجہ سے اللہ تجھے یاد کر رہا ہے۔ اور جس کو اللہ یاد کر رہا ہوگا تو وہ مجھے بتائیں اس کو فکر رہے گا۔ اگر ایک ہر وقت توجہ اللہ کی اس بندے پر رہے، اس کی رحمتیں ساتھ متوجہ رہے اس پر، تو کیا اس کو کسی چیز کی کمی آئے گی؟ اگر ایسے انسان کی جو ذکر کرتا ہے اور یہ ایسی زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں اگر کمی آ رہی ہے، کوئی چیز کو نظر نہیں آ رہی ہے، مل نہیں رہی ہے، یا بیماریاں آ رہی ہیں، کچھ آ رہی ہیں، تو فوراً سمجھ جائے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بہتری کے لیے کر رہے یہ کام جو ہو رہا ہے۔ جو اس کی پسند کی چیز کو نہیں مل رہی یا اس کو دی نہیں جا رہی، اور اس کی زندگی اس لحاظ سے یہ جو میں نے بتایا یہ کام وہ کر رہا ہے اور یہ چیز نہیں ہے، تو بعین اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز نہیں دینا چاہتا جو اس کو جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے مجھے چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ان چیز پتہ ہے کہ اس کا رزلٹ گندا نکلے گا، اس کے لیے وہ چیز کارآمد نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے گا۔ تو حقیقت میں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس سے بچا رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو بچا رہا ہے تو وہ شخص مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے وہی دے رہا ہے جو میرے لیے بہتر ہے، اس کو فکر نہیں ہوگا، مجھے یہ چیز کیوں نہیں مل رہی؟ تو کہے ٹھیک ہے اس لیے نہیں مجھے مل رہی، اس لیے نہیں مل رہی کہ بھائی اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز نہیں دینا چاہ رہا ہے، لیکن میری اچھی نہیں ہے، آئی ایم ہیپی، 100% ہیپی، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ذکر کی مجلس ہے، الحمدللہ رمضان کی گھڑیاں ہیں، عصر کا وقت ہے، روزہ کھلنے والا ہے، اور آپ اللہ کو یاد کرنے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ۔ یہ ہے آئیڈیل زندگی، اس کو کہتے ہیں آئیڈیل زندگی۔ کیسے کیسے کلمات پڑھیں گے، اللہ اکبر، کیسے لا حول ولا قوت الا باللہ دیکھیں گے،
کتنا بڑا کلمہ ہے جو بھی ہم اس کو پڑھیں گے، کتنا بڑا کلمہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد. فرشتے جو بڑے بڑے عرش کے جو گھیرے ہوئے فرشتے ہیں وہی کلمات پڑھتے ہیں جو آپ پڑھیں گے اس وقت. ان فرشتوں کا یہ ورد ہے اور خوراک ہے جو عرش کے گرد چکر کاٹتے ہیں، وہ یہ تسبیحات کرتے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دے رہا ہے چلتے رمضان میں ہم سے، اور 27ویں رات کو ختم قرآن کے وقت یہاں بٹھا کے روزہ کھلنے کے وقت مجھے اور آپ سے الحمدللہ گناہ جھڑیں گے نہیں، ہمارے اللہ کی رحمتیں آئیں گی نہیں، ہماری دعائیں قبول ہوں گی نہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشتا ہے اور موقع دیتا ہے زندگی میں کہ ہم مجھ سے بخشوا لیں الحمدللہ. تو یہ بہت بڑے لمحات ہیں. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے دوستوں، اس سے محبت رکھنی چاہیے. اور یہ صبح شام کی پابندی جو میں بتائی اس وظیفے کو مضبوط کر لیں. ایک اور طریقہ اس کا جو اس سے بڑا ہے کہ کسی اللہ والے سے ملیں، اللہ والے سے ملیں، وہ کہیں حضرت توجہ فرمایا اور مجھے کوئی میرے مناسب ذکر عطا فرمائے، تو پھر اس سے اعلیٰ درجے کا ذکر مل جائے گا آپ کو الحمدللہ، جو اس سے بھی آسان ہوگا اور اس سے بلند ہوگا. کیونکہ جو ڈاکٹروں کا وہ ڈاکٹر دیتا ہے نا، ایک تو دوا تو آپ جا رہے ہیں کیمسٹ کے پاس کہ یار میرے سر میں درد ہے بھائی کوئی دوائی دینا، وہ کہ ہاں میں دیتا ہوں. کیمسٹ کوئی بیٹھا ہوگا کیمسٹ یہاں پہ، تو کیا کرے گا، وہ اپنی حساب مطابق دے کے آپ کو نکال کے پرسکرپشن دے دے گا جس پہ لکھا ہوگا پی لکھا ہوتا ہے، اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے، کہاں یار یہ دوا کھا لے. گئے آپ 2 گولی کھائیں ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، اور ایک آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کسی میرے سر میں درد لکھ دیں، وہ آپ کو دوا لکھ کے دے گا. کون سی دوا کام کرے گی؟ ڈاکٹر والی. دوائیں دونوں ہیں. تو یہی ہے، ایک تو ذکر ہوا کہ جو آپ خود کر لیں گے، یہ تو ذکر ہے الحمدللہ کام کرے گا. لیکن اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اس سے لکھوا لیتے ہیں نسخہ، وہ تو بابا ہو جائے گی پھر ماشاءاللہ. وہ تو پھر ایسا بس ذکر بنے گا کہ ہوگا بھی بالکل مناسب، چلے گا کرے گا بھی شوٹ، اور بیماری بھی ایسے نکالے گا الحمدللہ. اس کی بھی کوشش کریں کہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں، اور الحمدللہ جو اللہ والوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. وہ بڑے سادے لوگ ہوتے ہیں، تو بیٹھی ذکر کی دکان کھولی انہوں نے بقول تھانوی رحمۃ اللہ کے، کیونکہ سب چیزیں ملتی ہیں، گوشت کے پاس گوشت، سبزی والے کے پاس سبزی، تھانوی فرماتے تھے کپڑے والے سے کپڑا. تو کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو اللہ مل جائے گا، اس کی دکان پہ چلے جاؤ تو آپ کو اللہ دے گا انشاءاللہ. تو کسی اللہ والے سے بھی تعلق پیدا کریں اور اچھی نیت کے ساتھ جائیں کہ حضرت صرف مجھے اللہ کا ذکر دے دیں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں ٹیکسی چلاتا ہوں، میں دکان کرتا ہوں، یا میں فلاں کرتا ہوں. تو پھر انشاءاللہ اسی مناسبت سے آپ کو ذکر دے دیں گے، تاکہ کاروبار میں، مال میں، آپ کسی اس چیز کے اندر کوئی تکلیف نہ ہو، اور آپ اس ذکر کو جاری کرتے رہیں اور آپ کا کام بھی چلتا رہے. زندگی جنت بن جاتی ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اور آپ حضرات کو چلیں آپ ذکر کرتے ہیں، درود شریف پڑھیں.